اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. تلک الرسل، یہ پیغمبر ہیں، فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے ایک کو دوسرے پر، منہم، ان میں سے بعض وہ ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمائے، وآتینا عیسی ابن مریم، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البینات، واضح نشانات، وأیدناہ، اور ہم نے ان کی تائید کی، بروح القدس، پاکیزہ روح کے ذریعے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مقتتل الذین، نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتہم البینات، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مقتتلوا، تو وہ نہ لڑتے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہے، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بیع و شراء نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی دوستی ہو سکے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی سفارشی کام آئیں گے، نہ ہی سفارش ہو سکے گی، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہوں گے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. الحی، زندہ رہنے والے ہیں، القیوم، قائم رکھنے والے ہیں، قائم رہنے والے ہیں یا قائم رکھنے والے ہیں. لا تأخذہ، نہیں پکڑتی ان کو، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، لہو، انہی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے،
من ذا الذی، کون ہے وہ بندہ، کون ہے وہ ذات، یشفع، جو سفارش کر سکے، عندہ، اس کے ہاں، الا باذنی، مگر اسی کی اجازت سے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، الا بما شاء، مگر وہی جو رب چاہے، وسع کرسیہ السماوات، اور وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں پر، والارض، اور زمینوں پر، ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتا اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کا کرنا، وہو العلی، وہ بہت بلند ذات ہے، العظیم، بڑی عظمت والی ذات ہے۔ یہ ترجمہ ہے ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دوسرا پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے، آخری آیت دیکھیں، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، مرسلین کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ اگلے پارے کو شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پچھلے پارے کا اختتام لفظ مرسل، رسول پر ہوا ہے، مرسلین کا لفظ آیا ہے۔ اگلے پارے کا آغاز الرسل کے لفظ کے ساتھ ہے، یہ مناسبت ہے ایک پارے کی دوسرے پارے کے ساتھ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جن رسولوں کا ذکر ہم نے کیا ہے نا، ان رسولوں میں سے آپ بھی ایک رسول ہیں، لیکن ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ جتنے پیغمبر بھی دنیا میں آئے سارے کے سارے برحق ہیں، تعداد یقینی طور پر معلوم نہیں، البتہ چند ایک کتابوں کے اندر روایات کا، چند ایک کتابوں کے اندر تعداد کا تذکرہ بھی آتا ہے، 1,24,000، اس لیے کم و بیش کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر 2,24,000 کا بھی تذکرہ ہے۔ البتہ 25 انبیاء کے نام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، باقی انبیاء کے نام نہیں ہیں۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے الرسل کے ساتھ، مرسلین کے ساتھ، من النبیین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ اجمالی تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا انعام اور احسان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا، پابند نہیں کیا کہ ہم سارے انبیاء کے نام اور ان کی تعداد یاد رکھیں، کہ ایک ایک نبی کا نام بھی ہمیں آتا ہو تب ہم مسلمان شمار ہوں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہو وہ کب آئے، کس کے بعد آئے، کس سے پہلے آئے۔ ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے کوئی ہم سے سوال بھی نہ کرے کہ فلاں پیغمبر کا زمانہ کب تھا اور وہ کس کی اولاد میں سے تھے۔ ہاں، تذکرہ یاد ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ اپنے محبوب لوگوں کا تذکرہ یاد رکھتا ہے، تو مسلمان کو انبیاء کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے نا، اور پھر نبی الانبیاء کے ساتھ ان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ان کے تذکرے پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، یاد کیے جاتے ہیں، یاد کروائے جاتے ہیں، وگرنہ اگر کسی کو کسی پیغمبر کا بھی نام نہ آتا ہو اور یہ نہ پتہ ہو کہ وہ کب آئے، کس کی طرف آئے، تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے ہماری ذات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے دین کے، اسلام کے اور اپنے انبیاء کے قریب ہیں۔ تو ہمارے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کے سارے پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم تھے، آخری پیغمبر جن کے بعد کسی کو نبوت نہ ملی نہ مل سکتی ہے، وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ پیغمبر ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دے دی۔ منہم،
انہی پیغمبروں میں سے وہ بھی ہیں من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، براہ راست کلام فرمایا۔ کلام تو سبھی کے ساتھ ہوا ہے نا، کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نے کلام نہ کیا ہو، لیکن کسی کے ساتھ براہ راست کلام ہوا ہے، کسی کے ساتھ بذریعہ فرشتہ رابطہ ہوا ہے، تو کلام سبھی کے ساتھ ہے۔ وہ نبی ہی نہیں شمار ہوتا جس کے ساتھ اللہ کا کلام ثابت نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہاں پہ ترجمہ کیا جاتا ہے من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ النساء کے اندر آیت آتی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے بغیر جبرائیل امین کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی یہاں موجود ہے، من کلم اللہ، اس کلام کے اندر براہ راست کلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے بھی عطا فرمائے تھے معراج کی رات۔ پہلا تحفہ تو یہ تھا کہ پہلے 50 نمازیں تھیں، پھر کم کر کے 5 ہو گئیں، یہ نماز کا تحفہ ملا۔ دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، ابھی آپ کے سامنے کچھ سبقوں کے بعد آ جائیں گی، آمن الرسول یہاں سے لے کر آخر تک، تو یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جبرائیل کا واسطہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبانی طور پر وعدہ فرمایا کہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تیری امت میں سے وہ شخص من مات لا یشرک بی شیئا، جو اس حال میں مرا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، میں اسے بخش دوں گا، میں اسے بخش دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست کلام ہے، تو اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں میں سے بعض کے درجات بھی بلند فرمائے۔ اس بعضہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد ہے، جس طرح باقی انبیاء مراد ہیں، تمام پیغمبروں کے امام، تمام پیغمبروں کے سردار، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں پہلے نمبر کی جو شخصیت ہیں وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، احسان ہے۔ اس لیے ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں، ورنہ یہ چھوٹا شرف نہیں ہے۔ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسئلہ، اخلاق اور کردار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والا ہونا چاہیے۔ یہ آدھا تتر اور آدھا بٹیر یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کلمہ نبی کا پڑھا ہے، فرما برداری کسی اور کی ہوتی ہے، یہ معاملات ہمارے ہاں نہیں ہونے چاہیے۔ جس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمیں کون سی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا۔ اور جسے اس پیدائش کی عظمت کا نہیں پتہ نا کہ اللہ نے مجھے پیدا کہاں کیا، بس وہ جاہلوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ اتنی بڑی سعادت کو ایسے ہی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آیا کہاں پہ اور گیا کہاں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العظم پیغمبر یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار، نبوت تو تو نے ہمیں دے دی ہے، لیکن مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے اٹھانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، نازل ہوں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، سارے وہ کام کریں گے جو نبی کے امتی کرتے ہیں۔ 40 سال اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے ایک امتی کی حیثیت سے۔ خیر، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو واضح دلائل دیے، معجزات دیے، بڑے واضح معجزات دیے۔ آگے آپ کے سامنے اسی پارے کے اندر تیسرے پارے کے اندر انشاءاللہ تفصیلات آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ عیسیٰ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں عبرانی زبان سے نکلا ہوا ہے، اور یہ عیسیٰ تو عربی زبان کا ہے لیکن اصل تھا ایشوا، ایشوا، الف یا شین واو اور عین، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ چونکہ عبرانی زبان دنیا سے ختم ہو گئی تو اب لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو معنی اس کا یہی تھا مبارک اور سردار ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مبارک تھے اور سردار تھے، بنی اسرائیل کا سردار بنا کے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، تو اس لیے ان کو عیسیٰ کہا جاتا ہے، اور مریم ان کی والدہ کا نام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مریم کا لفظی معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ بغیر خاوند کے اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہاں روح القدس سے جبرائیل امین مراد ہیں، پاکیزہ روح، پاکیزہ روح، پاکیزہ روح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ بنی اسرائیلیوں نے اپنی خواہشات کو اسلام میں داخل کر کے، ان کا جو مذہب تھا، دین تھا، اسلام تھا، اس میں داخل کر کے مذہب کا، دین کا نقشہ بگاڑ دیا۔ اس کو آپ بالکل اسی طرح سمجھیں کہ جس طرح آج کل کے زمانے میں اہل بدعت نے دین کا نقشہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک بدعات اسلام ہیں، بدعات کیا ہیں؟ اسلام ہیں، اور وہ اہل سنت والجماعت کی علامات ہیں۔ بدعات کو اہل سنت کی علامت بنایا ہوا ہے اور بدعات کو اسلام بنایا ہوا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اصلاح کا کام شروع کیا تو بڑے بڑے، آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مولوی، بڑے بڑے پیر، عوام سارے بگڑے ہوئے تھے، مخالف ہو گئے۔ جس طرح آج کسی جگہ پہ جا کے آپ بدعت کی تردید کریں نا کہ یہ غلط کام کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ بھیڑوں کی طرح لوگ سارے کے سارے چمٹ جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی چیزیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، یہ دین بنا ہوا ہے۔ اب اس کی اگر تردید کرو، انکار کرو، اس کے خلاف اگر ایک جملہ بھی بولو تو پھر دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ بدعات اصل میں دین کی مخالفت کا نام ہے، اس سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک طرف انسان 100 قسم کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، 100 قسم کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا انسان ایک پلڑے میں ہو، تو دوسری طرف اگر ایک بدعت کا مرتکب آپ دوسرے پلڑے میں بٹھائیں گے تو یہ بدعتی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج کے زمانے میں لوگ زنا کو گناہ سمجھیں گے، بدعت کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بدعت کوئی کر رہا ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے بھی، اس کا مذہب ہے، اس کا دین ہے، اس کا ایمان کرتا رہے۔ لیکن کوئی زنا کرے گا تو سارے اس کو جوتے ماریں گے۔ یہ بدعتی کو جوتے کوئی نہیں مارتا، اس لیے کہ بدعت
معمول بن چکا ہے، معمول بن چکا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھی اس کا اپنا مذہب ہے، چھوڑ دو۔ پھر زنا کے بارے میں بھی یہی کو بھی اس کا دل چاہتا ہے اس لیے وہ کرتا ہے، پھر کیوں اس کو جوتے مارتے ہو؟ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ اس سے بس دین کی مخالفت ہو جائے لیکن ان کو پتہ بھی نہ چلے، دین کا حلیہ بگڑ جائے ان کو پتہ بھی نہ چلے، نقشہ بدل جائے ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہاں، جب بدلے ہوئے نقشے مکمل طور پر ایک زمانے کے بعد ان کو سامنے لا کر آئینے میں ان کا چہرہ دکھایا جائے گا نا، پھر ان کو پتہ چلے گا یہ تو ہم کیا بن گئے، ہم تو یہ نہیں تھے۔ پھر واپسی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ پھنس جاتے ہیں کہ پھر واپس جانے کی وہ جو کوششیں ہوتی ہیں وہ بیکار سمجھی جانے لگتی ہیں۔ اب جا ہی نہیں سکتے، کیا کریں، مجبوری ہے۔ اس لیے گناہ جتنے بھی ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، اس سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، کیونکہ کوئی بھی گناہ کو دین نہیں سمجھتا۔ بدعت کے ذریعے دین کا نقشہ بدلتا ہے، اس لیے کہ بدعت کو دین سمجھ کر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے غلط کاموں کی تردید شروع کی تو لوگ مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا، حضرت جبرائیل ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کا یہ معنی ہے۔ سمجھ آئے گی بات؟ اب اگلی بات سمجھنی ہے تو پیچھے والی آیات سمجھیں۔ جو پیچھے تذکرہ ہوا تھا حضرت طالوت علیہ السلام کا، طالوت علیہ السلام کا جالوت کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، 313 جس میں افراد تھے، 1,00,000 کا لشکر کفار کا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جہاد اور قتال کا تذکرہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مقتتل، نہ لڑتے، الذین من بعدہم، وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے، انہوں نے تو لڑائی لڑنی تھی، لڑ لی، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ نہ لڑتے اگر اللہ چاہتے، من بعد ما جاءتہم البینات، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایمان پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے اختیار دے دیا کہ مرضی ہے ایمان لاؤ، مرضی ہے کفر کرو۔ اس لیے وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لوگوں نے اختلاف کیا، مختلف ہو گئے، بعضوں نے کچھ نظریہ اپنایا، بعضوں نے کچھ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو مرضی سے ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے مرضی سے کفر اختیار کر لیا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایمان پہ مجبور کر دیتے، جیسے سارے کے سارے فرشتے اللہ نے معصوم پیدا کیے، فرشتوں میں کوئی بھی کافر نہیں ہے، کوئی بھی ہندو، کوئی بھی سکھ، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی نہیں ہے، سارے کے سارے مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کام انسانوں کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، جنات کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، کہ سارے کے سارے انسانوں کو، سارے کے سارے جنات کو مومن بنا دیتے، وہ قادر مطلق ہیں، لیکن اللہ نے اختیار دے دیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تم میں سے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے راستے بتا دیے ہیں، ایمان اور کفر کے راستے بتا دیے ہیں، پیغمبر بھیج دیے ہیں، کتابیں نازل کر دی ہیں، ہر دور میں حق کی آواز کان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے آدمی بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ حجت کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، حجت تام ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں بتانے والا، سمجھانے والا، دکھانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اختیار دونوں دیے، ادھر جاؤ یا ادھر آؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مقتتلوا، وہ نہ لڑتے، وہ اس طرح کہ سب کو ایمان پہ مجبور کر دیتے، اور اللہ یوں کر بھی سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو ارادہ رکھتا ہے، جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ اب اس سے پہلے والے رکوع میں جہاد کا بھی ذکر تھا، جہاد کا تذکرہ ہوا نا، حضرت طالوت علیہ السلام کا جالوت سے مقابلہ ہوا،
داؤد علیہ السلام میدان میں اترے، جہاد کیا، اللہ نے کامیابی دی۔ تو جہاد کے لیے مال خرچ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بغیر مال کے اسلحہ اور جہاز اور یہ چیزیں تو نہیں آتی نا، سمجھ آ رہی ہے؟ مال ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض مجاہد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان تو پیش کر سکتے ہوتے ہیں لیکن مال ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کو مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس مال میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے نا کہ یہ مال تم نے حاصل کیا ہے تو یہ غلط ہے۔ رزق اللہ نے دیا ہے، تم نے تو ہاتھ پاؤں مارے ہیں۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پیسے تھوڑے ملتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بعض ایسے بھی ہیں ان کی محنت تھوڑی ہوتی ہے، پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کون دیتا ہے؟ اگر محنت پر رزق ملتا ہوتا تو سارا پیسہ مزدور ہی لے جاتا۔ کیوں بھائی؟ اگر محنت کے اوپر مزدوری کا دار و مدار ہوتا تو سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے؟ مزدور کرتا ہے، تو اسے زیادہ پیسے ملنے چاہیے تھے نا۔ اور جو پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اے سی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اسے تنکا بھی نہ ملتا، وہ تو صبح آتا ہے سیٹھوں کی طرح بیٹھ جاتا ہے، شام کو اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ تو ہاتھ بھی نہیں لاتا، اسے پھر ایک تنکا بھی نہ ملتا۔ لیکن رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ نے بس یہ بتایا ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے نہ کماؤ، باقی اللہ جس کو جتنا دینا چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ اپنے فضل سے رزق عطا کرتے ہیں، تو اس لیے رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبلی، پہلے اس سے، ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مثال کے طور پر اگر انسان یہ فرض کرے کہ یہ ساری زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی چھت تک یہ سونا ہی سونا ہو، اب آپ اندازہ لگائیں کتنا سونا ہوگا اور کتنا قیمتی سونا ہوتا ہے۔ اگر یہ بالفرض کسی آدمی کے پاس ہو اور اس وقت ایمان حاصل کرنے کے لیے اسے یہ سارے کا سارا سونا خرچ بھی کرنا پڑے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی زمین اور اس کے پاس ہو، اور وہ زمین بھی آسمان تک سونے سے بھری ہوئی ہو، تو مجرم اس بات کو پسند کرے گا کہ یہ سونے سے بھری ہوئی زمین سے لے کر آسمان تک، یہ بھری ہوئی زمینیں سونے سے کوئی آدمی لے جائے اور بدلے میں ایمان دے جائے، یہ سودا بھی نہیں ہوگا۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن سے پہلے جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اتنا سونا کسی کو دے کر، دنیا میں تو تھوڑا سا سونا دے کر انسان کا ایمان بدل جاتا ہے نا، یہ تو زمین سے لے کر آسمان تک سونے کی بات ہے، مشرق اور مغرب بھرنے کی بات ہے، شمال اور جنوب بھرنے کی بات ہے۔ یہ سودا بھی نہیں ہوگا کہ مجرم کو کہا جائے گا اگر آج تیرے بدلے تیری ماں، تیرے باپ، تیری بیوی، تیرے بیٹے، تیرے بھائی، تیری بہن، تیرے دوست، عزیز رشتہ دار، وفصیلتہ التی تؤوی، تیری ساری کی ساری برادری، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تیرے بدلے دوزخ میں ڈال دیں، یا تو اس دوزخ کے بدلے میں یہ ساری کی ساری چیزیں دے دے، تو یہ کسی کے ساتھ معاہدہ اس دن ہو سکتا ہے؟ کوئی اس سودے کے اوپر راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یود المجرم، مجرم تو پسند کرے گا کہ کوئی لے، مجرم تو یہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میری ماں کو، میرے باپ کو، میری اولاد کو، ان سب کو، خاندان کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، یہ سودا نہیں ہو سکے گا، ہرگز نہیں ہو سکے گا۔
یہ صرف اور صرف بتلانا یہ مقصود ہے کہ آج جو کرنا ہے کر لو، آج کرنے کا وقت ہے، کل کو یہ معاملات نہیں ہو سکیں گے۔ تو فرمایا یہ وہ دن ہوگا لا بیع فیہ، اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم عدو الا المتقین، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم عدو، دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر متقی لوگ۔ مومنوں کی دوستی برقرار رہے گی، ان کی دوستی کام آئے گی۔ کافر کو کفر کی حالت میں کسی کی دوستی کام نہیں آ سکتی۔ مجرم کو اس کے جرم کی پاداش میں کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ عقیدہ درست ہو تو دوستی کام آ جائے گی، عقیدہ درست نہیں ہوگا دوستی کام نہیں آئے گی۔ آسان جملوں میں سمجھنے والی بات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مجرم کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، تو اس کے ساتھی، اس کے دوست، اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اس کے ساتھ روزہ رکھنے والے، وہ دیکھیں گے کہ ہمارا وہ ساتھی جو مسلمان تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ہمیں نیک کام کی نصیحت اور وصیت کیا کرتا تھا، ہمیں دعوت دیا کرتا تھا، وہ آج دوزخ میں جا رہا ہے۔ تو سارے کے سارے اپیل کریں گے، اے پروردگار یہ تو ہمارا آدمی ہے، مسلمان ہے، روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے میں اس کو دوزخ میں بھیج رہا ہوں، اپنی سزا بھگت کے یہ آ جائے گا، تم جنت میں جاؤ، یہ بھی تمہیں کسی نہ کسی وقت آ کے مل جائے گا۔ تو وہ کہیں گے اے پروردگار اس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے ایسے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وہ چلا جائے گا دوزخ کے اندر، لیکن یہ کھڑے رہیں گے، اپیل جاری رہے گی، عاجزی کریں گے، منتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دوزخ میں جاؤ، تمہارے لیے دوزخ جنت بنی ہوئی ہوگی، یعنی تمہیں دوزخ نقصان نہیں دے گی، اپنے دوست کو ہاتھ سے پکڑو اور لے جاؤ جنت میں۔ تو وہ لوگ جائیں گے، اس مومن آدمی کو اس کی دوستی کام آ جائے گی۔ یوں بھی ہوگا، یہ بخاری کی روایت ہے، کو میں اپنی جانب سے قصہ نہیں گھڑ رہا۔ تو ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں کے کام آئے گی، اس لیے ایمان کی بنیاد پہ دوستیاں بنایا کریں۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اگر ایمان ہوگا تو یہ فائدہ دیں گی چیزیں، وگرنہ نقصان ہے، تو کوئی دوست بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا شفاعہ، کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی، کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ اب ذرا بات سمجھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا شفاعہ، شفاعت نہیں ہوگی، لیکن آگے دیکھیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اگر کوئی آدمی یہاں پہ شفاعت یا سفارش کو منع کے طور پر دکھانا چاہے کہ بھئی سفارش نہیں ہوگی، ولا شفاعہ اللہ نے واضح اعلان کیا ہے، تو اسے کو ذرا اگلی آیت میں بھی جا کے دیکھ لو، آیت الکرسی کے اندر ذرا جھانک کے دیکھو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک ہی صفحے کے اوپر اگر شفاعت کی نفی کی بات ہے تو اس کے اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہ شفاعت برحق ہے لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، ولا شفاعہ میں یہاں کافروں کی سفارش کی نفی ہے، مومنوں کے لیے سفارش برحق ہے، ان کے لیے پیغمبروں کی سفارش بھی ہوگی، فرشتوں کی بھی ہوگی، قرآن کریم کے حافظوں کی ہوگی، اولیاء کی ہوگی، چھوٹے بچوں کی ہوگی، درجہ بدرجہ سب کی شفاعت ہوگی، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ ولا شفاعہ میں کافروں کی سفارش کی نفی ہے، کافروں کے حق میں نہیں ہو سکے گی، اس لیے فرمایا والکافرون هم الظالمون۔ یہ جو کافر ہیں نا،
یہی ظالم ہیں، اس لیے کہ کوئی سفارش ان کے لیے کرنے والا نہیں ہے۔ ان کا ظلم اتنا بڑا ہوا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اب کوئی بندہ ان کے حق میں بولنے والا نہیں ہے۔ یہ ظلم تب نظر آئے گا جب معاشر کا میدان سجے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ آج ظلم کہتے کس کو ہیں۔ ابھی تو دنیا میں سمجھ میں نہیں آتا نا کہ کفر ظلم ہے، کافر کو معمولی سمجھتے ہیں، مارنے والے کو، تھپڑ مارنے والے کو ظالم لوگ سمجھتے ہیں، تھپڑ مارنا، کافر کو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ ظالم ہے۔ گولی مارنے کی بات نہیں کر رہا، تھپڑ مارنے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھی چھوڑ دیں، غلط انداز میں اشارہ کرنا بھی ظلم کہلاتا ہے آج کی دنیا میں، کیونکہ دنیا کے اندر یہ پیمانے چلتے ہیں۔ لیکن کافر کا غلط جملہ کسی کے سامنے ظلم بن کر نہیں آتا، اس لیے کہ یہاں پیمانے دوسرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سمجھ آئے گی، سب لوگ کھڑے ہوں گے نا تو پتہ چل جائے گا آج کس پیمانے پہ سب کو تولا جا رہا ہے۔ تو جو ظالم ہوگا نا اس کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں کوئی آدمی کہتے ہیں بھئی ہم اس کے حق میں کیوں کھڑے ہوں، بھئی ہماری عزت خراب ہوتی ہے، ہم بدنام ہوں گے، ہم کیوں اس کے حق میں بولیں۔ کوئی بولنا چاہے بھی تب بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، سننے والے کیا کہیں گے، کسی میں ہمت نہیں ہوتی۔ والکافرون هم الظالمون، یہ کفر کرنے والے حقیقت میں یہی لوگ ظالم ہیں، اس لیے ان کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو بیان کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن کریم سارا ہی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کریم میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت یہ والی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے لے کر وہو العلی العظیم تک۔ ہر مسلمان کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جو آدمی اس کو صبح پڑھتا ہے شام تک جنات اور شیاطین کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے صبح تک جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے سبھی کو یاد کرنی چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے، عورتوں کو بھی یاد کرنی چاہیے، اور پھر انہیں بتلانا چاہیے کہ صبح جس وقت اٹھو تو آیت الکرسی پڑھو، رات کو جب سو تو آیت الکرسی پڑھو۔ اس آیت سے زیادہ درجے والی کوئی اور آیت قرآن کریم میں موجود نہیں، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے معبود برحق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی فریادوں کو سننے والا، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، صبح و شام آیت الکرسی پڑھنے والے پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، فلاں ہمارا داتا ہے، فلاں ہمارا فلاں ہے، اور فلاں یہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی فریادوں کو سننے والا، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ لا الہ الا ہو کا ترجمہ ہے الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، موت نہیں آئے گی، نہ ابتدا میں موت تھی نہ انتہا میں آئے گی۔ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گا۔ القیوم، دو معنی ہوتے ہیں، قائم رہنے والا کہ اس پر کبھی زوال نہیں، قائم رہنے والا کہ اللہ قائم رہے گا، ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ قائم رکھنے والا، انت قیم السماوات والارض، اے پروردگار آپ زمین اور آسمان کو قائم رکھنے والے ہیں، یعنی تیرے حکم سے یہ آسمان اور زمین کھڑے ہیں، تو نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو القیوم کا یہ معنی ہے لا تاخذہ سنہ، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں پکڑتی۔ یہ نیند سے پہلے جو غنودگی سی آتی ہے نا، نیند چھا رہی ہوتی ہے، آدمی جھونکے مار رہا ہوتا ہے، اللہ کو یہ بھی نہیں آتی۔ ولا نوم، جب وہ نہیں آتی تو نیند کیسے آئے گی؟ وہ تو نیند کا آغاز ہوتا ہے نا، تو اس لیے نیند بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔
وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی متصرف ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے، کس سے چھیننا ہے، کس کو دینا ہے، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ کسی کو اللہ نے اس کے علاوہ یہ اختیارات نہیں دیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون ہے جس کی ہمت ہے کہ وہ سفارش کر سکے؟ الا باذنی، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم سے اجازت، اللہ کے حکم سے سفارش ممکن ہے۔ قیامت کے دن جب ساری کائنات میدان محشر میں حساب کے انتظار میں کھڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 1 ہفتے کی مقدار کی برابر لمبا سجدہ ہوگا، بعض روایات کے اندر 2 ہفتوں کا تذکرہ آتا ہے، اور بخاری کی روایت ہے یلہمنی بمحامد، اللہ مجھے اسی وقت ایسے کلمات عطا فرمائیں گے جو مجھے اس سے پہلے معلوم بھی نہیں ہوں گے، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھا، سفارش کرو، آج تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ، پوری کی پوری کائنات کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے، آدم سے لے کر آخری انسان تک، ہر نبی ہر امتی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی کہ ان کا حساب جلدی شروع کرو۔ اب اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے، یہ معاملہ نہیں حل ہو رہا، آگے کون چل سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو انسانوں کے آگے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمی، اور اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا تم احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر اللہ جس کو جتنا دے دے۔ آیت الکرسی صبح و شام پڑھنے والے بھی اس نظریے کو نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ علم کسی اور کو نہیں دیا۔ جتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اتنا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن اس علم کثیر کے باوجود عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ ایک رتی اور ایک ذرہ برابر بھی علم اللہ سے خارج نہ ہو۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ خالق کی صفت ہے، مخلوق کی نہیں ہے۔ ہاں، اخبار غیب، انباء غیب اللہ کے پیغمبروں کو دی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عطا ہوئی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، وحی کرتے ہیں۔ سارے کا سارا غیب جاننا یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اس میں اللہ کا کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں، نہ نبی نہ ولی۔ صبح و شام آیت الکرسی پڑھنے والے اولیاء کی بلیوں کے لیے بھی علم غیب کا نظریہ رکھتے ہیں، انبیاء تو پھر ایک طرف رہ گئے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمینوں پر۔ یہ اللہ کے ساتھ آسمان ہے، ان کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر عرش ہے۔ کرسی اور عرش کی نسبت، یہ سنن دارقطنی میں ایک روایت موجود ہے، اس میں ایک مثال بیان کی گئی، جیسے ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی چیز رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر کوئی ٹائر پڑا ہوا ہے، تو بتائیں اس ٹائر کی کیا حیثیت ہے اس میدان میں۔ اسی طرح 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے وسیع میدان اور اس میں ایک ٹائر پڑا ہوا ہے۔ اور پھر عرش اور کرسی کی نسبت فرمایا کہ اس طرح سمجھو کہ عرش وہ میدان ہے اور کرسی اس کے مقابلے میں ایک ٹائر ہے جو اس میں پڑا ہوا ہے۔
جسم کے لحاظ سے عرش سے بڑا جسم کائنات میں کسی چیز کا نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جسم کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے، عرش سے بڑا وجود، عرش سے بڑا جسم اس کائنات میں کسی چیز کا نہیں، اور درجے کے اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا وجود کسی کا نہیں، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے۔ سمجھ آ گئی؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، تھکنے کی وجہ سے کام میں دشواری آتی ہے۔ اللہ کے لیے یہ زمین اور آسمان کا نظام چلانا یا اس کی حفاظت کرنا یہ کوئی دشوار کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ ذات بڑی بلند ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے دنیا میں انسان کہتا ہے نا بھئی وہ اوپر لیول کی باتیں ہیں، تم کیا سمجھو گے ان کو؟ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ زمین اور آسمان کی حفاظت اور ان کا نظام چلانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی بلند ذات ہے، العظیم، بہت بڑی ذات ہے، وہ یہ سارے کی ساری چیزیں مینیج کر سکتی ہے، اسے نظام چلانا بھی آتا ہے، نظام برقرار رکھنا بھی آتا ہے، وہ اس کے شایان شان چیزیں ہیں، وہ نظام کو چلا بھی رہا ہے، سنبھال بھی رہا ہے۔ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی؟ ہاں مان لو، بس اتنا کافی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم شوق کے ساتھ صبح و شام آیت الکرسی کا اہتمام بھی کیا کریں اور اس کو سمجھا بھی کریں کہ اللہ نے اس میں بات کیا بیان کی ہے۔ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنات اور شیاطین کے شر سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ ایک قلعہ ہے، قلعہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے انسان ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قلعہ بند ہو گیا، محفوظ ہو گیا، حفاظت ہو گئی۔ سمجھ کے بات؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔